نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إلا تنصروه فقد نصره الله إذ أخرجه الذين كفروا ثاني اثنين إذ هما في الغار إذ يقول لصاحبه لا تحزن إن الله معنا فأنزل الله سكينته عليه وأيده بجنود لم تروها وجعل أو كما قال الله تعالى معراج السامعين والناظرين السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ آج میں آپ حضرات کے سامنے ایک اہم عنوان ہجرت مدینہ کی حوالے سے حضرت صدیق اکبر رضی اللہ عنہ بہت ساری قربانیاں اس میں دخل ہیں، اور نبی علیہ السلام کا حضرت صدیق اکبر کے ساتھ محبت کا تقاضا اس میں ظاہر ہوتا ہے کہ ایک طرف کافروں کی جتھے نے میٹنگ کی ہے کہ نبی علیہ السلام کو صفحہ ہستی سے نعوذ باللہ من ذالک مٹایا جائے، اور ایک طرف حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی علیہ السلام کے ساتھ ہیں، کیونکہ رب کائنات کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کو اور صحابہ کرام کو کافروں نے بہت ستایا، حد سے بھی زیادہ ستایا۔ تو رب کائنات نے سورۃ نساء میں اللہ نے فرمایا کہ وَمَن يُهَاجِرْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ يَجِدْ فِي الْأَرْضِ مُرَاغَمًا كَثِيرًا۔ اللہ نے فرمایا کہ میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم جو اپنے وطن کو چھوڑے ہیں اللہ کی راہ میں، وہ پائے جائیں گے۔ اس کے مقابلے میں جگہ جگہ بہت جہیں بھی وہ رہے گا اس کو جگہ وسیع پائے گی، اس کے لیے وسیع ہوگی۔ آپ کے سامنے کہ حبشہ میں نبی علیہ السلام نے صحابہ اکرام کو بھیجا حضرت جعفر طیار کے ساتھ، تو وہاں بھی کافروں نے قریش مکہ نے وہاں بھی اختلاف کا جو آئینہ آگ بڑکایا۔ وہاں کے حبشہ کے جو کہ بڑے بادشاہ تھے اس کو انہوں نے بہت ہی غلط جو ہے انہوں نے مشورے دیے۔ تو حضرت جعفر طیار نے سورۃ مریم کی تلاوت کی ان کے سامنے، تو وہ ٹھنڈے ہو گئے۔ نجاشی جو حبشہ کا بادشاہ تھا تو انہوں نے سارے صحابہ کرام کے لیے حبشہ کو وسیع کر دیا کہ جہیں بھی رہو جو بھی چیز ضرورت ہو مجھ سے لے لو۔ وہاں بھی قریشیوں کا، قریش مکہ کے کافروں کا اور مشرکین مکہ کا منہ بند ہو گئے، اور مدینہ کی طرف بہت سارے ہجرت کر گئے۔ تو کافروں کو اور غصہ آ گیا، تو انہوں نے نبی علیہ السلام کے لیے میٹنگ کی کہ نبی علیہ السلام کو صفحہ ہستی سے مٹایا جائے۔ اب میٹنگ کے اندر قریش مکہ کے بڑے سردار 9 بڑے سردار وہاں موجود تھے، اور کہتے ہیں کہ 9 بڑے سرداروں نے جو میٹنگ کی تھی، اسی میٹنگ میں ابو جہل بھی تھا، عتبہ بھی تھا، شیبہ بھی تھا، اور ساتھ ساتھ ان کو مشورہ دینے کے لیے شیطان خود بھی وہاں موجود تھا۔ اب اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن مقدس سورۃ انفال میں بھی اللہ نے فرمایا کہ وَإِذْ يَمْكُرُ بِكَ الَّذِينَ كَفَرُوا لِيُثْبِتُوكَ۔ انہوں نے آپس میں مشورہ کیا اور مکر کی کہ کیا کیا جائے۔ کسی نے کہا لم یقتلوک، لو یقتلوک، کسی نے کہا او یقتلوک، کسی نے کہا کہ او یقتلوک اس کو قتل کر دیا جائے نعوذ باللہ من ذالک، اور کسی نے کہا او یخرجوک، کسی نے کہا اس کو جلا وطن کیا جائے، نکالا جائے۔ وَيَمْكُرُونَ وَيَمْكُرُ اللَّهُ، جب وہ مکر کر رہے تھے، فریب کر رہے تھے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ آسمانوں کے اوپر ان کے لیے کوئی چیز سوچ رہے تھے، وہ تدبیر زمین پہ کر رہے تھے۔ اللہ کہتا ہے میں اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم، قریش مکہ اور کافرین کہہ رہے تھے نبی علیہ السلام کو صفحہ ہستی سے مٹانے کی تدبیریں کر رہے تھے، تو آسمان پہ رب العزت اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کو بچانے کی تدبیریں کر رہے تھے۔ تو اللہ نے فرمایا واللہ خیر الماکرین، اور میں تو سب تدبیر کرنے والوں سے ہی زیادہ بہتر تھا۔
اسی لیے کہ کسی فارسی نے کہا گلے خشبوئے در حمام روز رسید از دست محبوب بدستم باوگنتم کے مشکی یا بیری کے آزے بوئے دلادیز تو مستم بگفتان من گلے نا چیز بودم ولیکن مدد باغو میں ندشتم. تو فارسی شاعر نے کہا کہ خوشبودار مٹی ایک روز حمام میں مجھے اپنے محبوب کے ہاتھ سے دستیاب ہوئی. یعنی کہ یہ محبوب مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے محبوب کے خوشبودار پھولوں اور مٹی، خوشبودار مٹی جنت کی مٹی سے بنی ہے. تو اس محبوب مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے اس خوشبودار مٹی کو رب کائنات کیسے مسمار دنیا میں کر سکتے ہیں؟ اب سوچیں کہ ان کافروں نے بہت تدبیریں کی، تو ان میں بڑے بڑے کافر بھی یہاں شامل تھے. انہوں نے تدبیریں کی اور آسمان پہ اللہ کریم ان کے لیے تدبیریں کی. اللہ اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کو بتایا میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم اب تیار ہو جائے ہجرت کرنے کے لیے. کافروں نے آپ کے لیے بہت سے تدبیریں سوچی ہیں. اب قریش مکہ 9 بڑے سردار تھے جو نبی علیہ السلام کے لیے تدبیریں سوچ رہے تھے، اور آقا انعامدار صلی اللہ علیہ وسلم کو نعوذ باللہ من ذالک جلاوطن کرنے کے لیے، قتل کرنے کے لیے منصوبے بنا رہے تھے. شیطان بھی وہاں ایک بڑے سے بزرگ کی شکل میں آ گیا، نجدی کی شکل میں. کسی نے کہا کہ جلاوطن کیا جائے، شہر کو نکالا جائے. تو شیطان مجلس میں آ گیا تھا تو کھڑا ہو گیا کہ نہیں بھائی، آپ کو معلوم ہے کہ اس محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کے زبان میں اتنی تاثیر ہے، اگر آپ اس کو جلاوطن کرو گے وہاں جا کر پھر سے اپنی مجلس اپنا فوج تیار کرے گا، پھر لڑے گا آپ سے. یہ تدبیر مجھے پسند ہے، یہ صحیح نہیں ہے. پھر دوسرا کھڑا ہو گیا، اس نے کہہ دیا کہ آپ ایسے کریں کہ نبی علیہ السلام کے ہاتھ پاؤں باندھ کے پھینک دے اس کو کسی کمرے میں، نعوذ باللہ من ذالک، نہ کسی غار میں بند کر دے. تو پھر شیطان کھڑا ہو گیا کہ آپ غلط کر رہے ہیں. آپ دیکھتے نہیں کہ صحابہ اکرام رضوان اللہ اجمعین کتنے محبوب مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے جان تک دینے والے ہیں. اگر آپ ایسے کریں گے تو وہ آپ سے لڑیں گے اور آپ سے محبوب مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو چھڑا کے لے جائیں گے. یہ بھی غلط ہے. تو ابو جہل کھڑا ہو گیا اور اس نے یہ تدبیر دی کہ آپ ایسے کریں کہ نبی علیہ السلام کو نعوذ باللہ من ذالک ہر قبیلے سے 2 نوجوان اکٹھے کیے جائیں، اور اتنے 11 قبیلے ہیں، 2 نوجوان اکٹھے کر کے بڑی سی فوج بنائی جائے، اور بعد میں پھر نبی علیہ السلام کو نعوذ باللہ من ذالک ساتھ مل کر قتل کر دیا جائے. اس سے یہ ہوگا کہ قریش مکہ جو ہیں صحابہ، یہ ہم سے لڑ نہیں سکیں گے، ہم سے بدلہ نہیں لے سکیں گے. ہر قبیلے کے ساتھ لڑنا ان کے لیے بہت دشواری ہوگی. تو بات یہ ہے کہ وہ لڑ نہیں سکیں گے ہم سے، ہم کچھ دیت دے کر جان چھڑا دیں گے، بس جان چھوٹ جائے گی. شیطان کھڑا ہو گیا، بھئی بالکل ابو جہل صحیح کہہ رہا ہے، یہ مشورہ اچھا ہے. چلو بھئی یہ مشورہ پسند آ گیا سب فوجی. اب نبی علیہ السلام رات کے سناٹے میں ساری دنیا محبوب مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر پہ آتی ہے، اور محبوب مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم صدیق کے گھر پہ پہنچے. آقا نامدار صلی اللہ علیہ وسلم صدیق کے دروازے پہ آئے، دروازہ کھڑکایا. محبوب مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے دروازہ کھڑکتے ہی صدیقہ کو نے دروازہ کھول دیا. فرمایا یا رسول اللہ فدا کا ابی و امی، میرے ماں باپ آپ پہ قربان ہو، آپ نے کیوں تکلیف کی؟ صدیق کو بلایا ہوتا، صدیق آپ کے گھر پہ آ جاتا. فرمایا صدیق میں نے 3 دن پہلے آپ سے کہا تھا کہ ہم ہجرت کے لیے تیار ہونا، کیا تیاری کی ہے تو نے؟ صدیق نے فرمایا یا رسول اللہ میں نے پہلے دن ہی تیاری کی ہے، اور پہلے دن سے ہی رات کو میں نے نیند دیکھی نہیں ہے کہ ایسا نہ ہو کہ میرا محبوب صلی اللہ علیہ وسلم آ جائے اور میں ایسے ہی کھڑا رہوں اور مجھ سے تکلیف ہو. محمود صلی اللہ علیہ وسلم باہر کھڑے اور میں سواؤں، مجھ سے برداشت. حضرت صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کھڑے ہو گئے اور اونٹ تیار کیا، سامنے نبی علیہ السلام کے پیش کیا. آقا انعامدار صلی اللہ علیہ وسلم اونٹ پہ سوار ہو گئے. قصہ مختصر کرتا، بہت تفصیلی بات. اب حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور ایک بات میں ہے کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے ابو بکر کی حالت دیکھی تو انہوں نے
نبی علیہ السلام نے فرمایا ابو بکر ایسا کیوں کیا؟ تو نبی علیہ السلام کے لیے صدیق اکبر نے فرمایا یا رسول اللہ میرے لیے میرا جان آپ کے لیے قربان ہے، یہ تو کچھ نہیں۔ تو حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ عنہ نے اونٹ پیش کیا اور محبوب مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم غار ثور کی طرف سفر جاری کیا۔ جب غار ثور پہ پہنچے، غار ثور پہ ایک حاجی صاحب نے بتایا ہے کہ غار ثور کے کھڑے نوکیلے پتھر، ایک حاجی صاحب حج کرنے گئے اور غار ثور پہ وہاں پتھر نوکیلی کیل والے پتھر دیکھے اور کہا اور تصور میں کہا اور مشاہدہ کیا کہ میں قربان جاؤں صدیق کے کردار پہ کہ ان نوکیلے پتھروں پر محبوب مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے کندھوں پہ کیسے اٹھایا۔ نبی علیہ السلام آگے غار ثور پہ چڑھ رہے ہیں، نوکیلے پتھر ہیں اور حضور کے کپاس والے نرم جو ہے پاؤں مبارک ہیں، حضور کے پاؤں مبارک میں نوکیلے پتھر چبھ گئے، خون بہنے لگے۔ صدیق سے برداشت نہیں ہوا اور صدیق اکبر رضی اللہ عنہ کہنے لگے یا رسول اللہ یہ پیٹھ کم کاپ دے گی، چلو یا رسول اللہ میرے پیٹھ پہ سوار ہو جاؤ۔ اور نبوت کا بہت صدیق اکبر 80 سال کی عمر میں حضرت صدیق اکبر رضی اللہ عنہ نے حضرت نبی علیہ السلام کو کندھوں پہ اٹھایا ہے اور غار ثور کے اوپر چڑھ رہے ہیں۔ میں قربان جاؤں صدیق کے اوپر حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبوت کے بوجھ کو اٹھا رہے ہیں، ایک طرف صدیق اکبر ہے اور ایک طرف حضرت شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ۔ ایک روایت ہے، ایک بات پیش کرتا ہوں۔ ایک دفعہ ایک چھت تھا، اس کا پرنالا جو ہوتا ہے یہاں سے پانی بہتا ہے، دیکھا ہے نا جی، وہاں سے پانی بہتا ہے، وہاں وہ خراب ہو گیا۔ یہ بھی روایت ہے اور ایک روایت ہے کہ کوئی چیز اوپر پڑی ہوئی تھی، اس کو اتارنا تھا، اس کو اٹھانا تھا، تو ادھر کوئی موجود نہ تھا، حضرت نبی علیہ السلام اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ موجود تھے۔ تو نبی نے فرمایا کہ علی ادھر آؤ، میں وہ چیز اٹھانا چاہتا ہوں، تم ادھر بیٹھو تو میں آپ کے اوپر چڑھ جاؤں۔ جب حضرت علی نے کھڑائے نیچے ہوا، حضور حضرت علی کے کندھوں پہ چڑھے، تو حضرت علی جب اٹھنے لگے تو حضرت علی کے پاؤں کانپنے لگے۔ تو حضور نے فرمایا علی تو مجھے نہیں اٹھا سکتا، تو ایسے کر تو میرے کندھوں پہ چڑھ، تو مجھے وہ چیز اٹھا کر دے۔ علی محبوب کے کندھوں پر ہے، علی محبوب مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے کندھوں پر ہے۔ قربان جاؤں علی کی کردار پر جو محبوب مصطفیٰ کے کندھوں پہ چڑھے ہیں، اور محبوب مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم قربان جاؤں صدیق کے کردار پر جو محبوب مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم صدیق کے کندھوں پہ چڑھے ہیں۔ اور حضور کی نبوت کا وزن آپ کو بتاؤں، روایت میں آتا ہے کہ نبی علیہ السلام جب معراج پہ گئے، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جب معراج پہ پہنچے، دو فرشتے آئے اور نبی علیہ السلام کو دیکھا۔ دو فرشتوں نے کہا کہ اس کو تولا جائے۔ نبی علیہ السلام خود زبانی بیان کرتے ہیں کہ ایک فرشتے نے مجھے تولا، ایک کے ساتھ میں وزنی ہو گیا، میں بھاری ہو گیا، دو کے ساتھ میں اس میں بھاری، 10 کے ساتھ میں اس میں بھاری، 30 کے ساتھ میں بھاری، 50 کے ساتھ بھاری، 100 کے ساتھ، 1000 کے ساتھ، لاکھ کے ساتھ بھاری۔ اور اسی طرح سے دوسرے فرشتے نے کہا اگر سارے دنیا مافیا ایک پلڑے میں ڈال دی جائے، دوسرے پلڑے میں شخصیت کو ڈال دی جائے، تو پھر بھی یہ شخص ان تمام چیزوں سے وزنی ہوگا، کیونکہ اس محمد مصطفیٰ کے وزن میں کوئی بھی ثانی نہیں اور اس کا وزن کوئی اٹھا نہیں سکتا۔ اٹھانے والا ہے تو وہ صدیق اکبر رضی اللہ عنہ کا پیٹھ مبارک ہے۔ اس لیے اقبال کہتا ہے شمع کو چراغ بلبل کو پھول بس، شمع کو چراغ بلبل کو پھول بس، صدیق کے لیے خدا کا رسول بس۔ اب حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ غار ثور کے اوپر پہنچے ہیں اور غار ثور کے اندر داخل ہوئے۔ حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ نے اپنا کرتا مبارک اٹھاتے ہیں اور اس کو پھاڑ کر غار ثور کے سارے خانے بند کر دیتے ہیں، اور خانے سارے بند ہو گئے، لیکن ایک خانہ رہ گیا جس کے اندر سانپ۔ اور جی جب کرتا ہی ختم ہو گیا، کپڑا نہ رہا اس کو بند کرنے کے لیے، تو حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ نے اپنا پاؤں مبارک وہاں پہ دیا اور نبی علیہ السلام سے عرض کیا یا رسول اللہ آ جائیے اندر، ہر چیز کا بندوبست ہو چکا ہے۔ حضور اندر آ گئے اور حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ کے ران مبارک پہ اور ہاتھ نیچے دیے ہوئے ہیں، لیٹ گئے۔ نیند آ گئی میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کو، اور اس سانپ جو اندر بیٹھا ہوا تھا
باہر نکلنے کی کوشش کی، اس کے نکلنے کا وقت آ گیا تھا تو سامنے دیکھا کہ جگہ بند ہے، ایک دفعہ ڈسا، دو دفعہ ڈسا، تین دفعہ، کئی بار ڈسا۔ حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ محبوب مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے زیادہ جاگنے کی وجہ سے، تھکاوٹ کی وجہ سے حضور کو نیند آ گئی تھی، تو محبوب مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی نیند کو خراب نہیں کرنا چاہتے تھے، تو حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہلے بھی نہیں اور تنگ برداشت کر رہے، سارے جسم میں زہر پھیل چکا ہے، لیکن پھر بھی حضرت صدیق اکبر رضی اللہ عنہ کے نہ ہاتھ ہلتا ہے نہ پاؤں ہلتا ہے، یہ میرے محبوب کے عاشق صدیق اکبر ہے۔ اور آج کل کے گاسریڈی عاشق، ہاں جی، اگر کوئی بھیڑ کاٹ دینا آسمانوں پہ، اگر کوئی شہد کی مکھی کاٹ دینا آسمانوں پہ اس کی آواز ہوتی ہے، بوڑے گائے میں کیا ہو گیا، بوڑے گھوڑا ہو گیا، چیخوں پہ چیخ ہوتی ہیں۔ قربان چاہوں میں صدیق کے کردار پر، ڈس پہ ڈستی جا رہی ہے، سام ڈسا جا رہا ہے، زہر پھیل چکا ہے، آنکھوں سے آنسو نکلنے والے ہیں، آنسو کو کون روکے، ہاتھ تو نیچے ہیں۔ حضرت صدیق اکبر رضی اللہ عنہ کی آنکھوں سے آنسو نکلتے ہیں، ٹپک کے اس کے گالوں پر آ جاتے ہیں، رخسار سے کراس کر کے داڑھی پہ آ جاتے ہیں، داڑھی سے کراس کر کے رخسار پہ ایک قطرہ حضور کے چہرے انور پہ گرتا ہے، خوبصورت گالوں پہ گرتا ہے، خوبصورت حضور کے رخساروں پہ گرتا ہے۔ حضور کا آنکھیں کھلتے ہیں، فرماتے ہیں مطلب کہ یا ابا بکر کیوں روتے ہو، کیا ہو گئے؟ حضرت صدیق اکبر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ یا رسول اللہ کوئی کیڑا ہے مجھے کاٹا۔ حضور فرمایا پاؤں دور کر، جب پاؤں دور کیا تو سانپ باہر نکلا، تو جب سانپ باہر نکلا تو حضور نے فرمایا میرے عاشق کو کیوں ڈر دستا ہے؟ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے صدیق سے پوچھا کہ تو نے ڈسنے کی خبر مجھے کیوں پہلے نہ دی؟ تو وہ عرض کرتا ہے میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم جگانا پسند نہیں کیا۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فوراً اس جگہ ہاتھ پھیر دیا تو وہاں پہ زہر ہی ختم ہو گیا، لوہا مبارک لگا دی، زہر ختم ہو گیا، زخم ختم ہو گئی، جیسے کہ سانپ ڈسا ہی نہیں۔ اور سام سے پوچھا کہ آپ نے کیوں ڈسا؟ اس نے کہا یا رسول اللہ میں آپ کی زیارت کے لیے کئی سالوں سے آتا رہتا ہوں یہاں پہ، کیونکہ میں نے توریس میں سنا تھا کہ آخر زمان نبی صغار میں آئے گا، اسی وقت سے میں نے اللہ سے دعا کی مولا کریم اس محبوب مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت کیے بغیر مجھے موت نہیں دے۔ یا رسول اللہ آج آپ کی زیارت ہو گئی، میرے روح کام ٹھنڈے ہو گئے۔ یا رسول اللہ میں معذرت چاہتا ہوں آپ کے ساتھی کو ڈسا، میں نے سمجھا کہ کوئی میرے در بند کر چکا ہے، میں اپنے رستے کو کھولنے کے لیے بار بار ڈس رہا تھا، مجھے اگر معلوم ہوتا یہ آپ کا عاشق ہے میں قیامت تک ایسی غلطی نہیں کرتا، آپ کے دوستوں کو ڈستا ہی نہیں، ادھر کھڑا رہتا جب تک رستہ نہیں کھلتا۔ اللہ اکبر۔ حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ غار ثور میں ہیں۔ اب غار ثور کے اندر بھی بہت سے سارے واقعات ایسے ہوئے ہیں۔ اب کھوجی جو کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے رستے اور نشانات ڈھونڈ ڈھونڈ کے غار ثور پہ آ گئے۔ اب غار ثور پہ پہنچے ہیں، آگے ایک آدمی کے چپلوں کی جگہ مل رہی ہے لیکن دوسرا نہیں مل رہا۔ انہوں نے کہا ایک تو ہے، دوسرا کہاں گئے؟ صدیق اکبر رضی اللہ عنہ کے نشانات تو مل رہے ہیں لیکن محمود مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے نشانات موجود نہیں ہیں۔ کیسے موجود ہوں گے؟ کیونکہ میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کو ابو بکر نے اپنے کندھوں پہ اٹھا کر غار ثور پہ پہنچایا، تو کہاں سے نشانات ہوں گے؟ اب کھوجی بھی غار ثور کے دھڑانے پہ پہنچے ہیں تو وہاں سے اللہ نے کبوتری کو حکم دیا کہ جا اپنے گھونسلہ بنا دے غار کے دھڑانے پہ، اور اللہ تعالیٰ نے مکڑی کو حکم دیا کہ جا ایسا جالا بنا دے اس غار کے سرانے پہ کہ لوگ آئیں ان کو ایسے محسوس ہو کہ کئی سالوں صدیوں سے یہ جگہ خالی ہے، ادھر کوئی نہ آ سکتا ہے نہ جا سکتا ہے۔ مکڑی نے آ کر اپنا جالا بنا دیا، بالکل طرح ایسا گھاٹا ایسا جو ہے نا جالا بنا دیا کہ اس کی بات ہی۔ غار کے دانے قریب ایک خاردار درخت اگایا، ایک خاردار جھاڑی دار درخت اگایا۔ اس درخت کو اہل عرب ام الغیلان کہتے ہیں، اس کو ام غیلان کہتے ہیں۔ ان کی بلندی انسانی قد سے بھی بلند، اور اس کی شاخیں بڑی گنجان اور خاردار ہیں، گھنی ہیں اور خاردار یعنی کہ کانٹے دار۔ اگر وہ وہاں سے جاتا ہوں تو گزرنا بہت تکلیف ہے، اللہ نے وہیں پہ اگا دی، اللہ رب العزت کر سکتے ہیں۔ اور وہاں اندر جانا بہت ہی مشکل تھا۔ اب غار اتنا تنگ ہو گیا
کہ سامنے جو کھوجی آئے تھے کھوجنے کے لیے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو، ان میں سے ایک نے کہا کہ غار میں ہوگا. وہ کہے بھائی دیکھ تو نہیں ام غیلان کتنا گھنی دار اور کانٹے دار درخت موجود ہے، اور یہ نہیں دیکھ رہے جہاں یہ مکڑی کتنا جالا بنا چکا ہے اور اتنا گھنا ہے کہ کوئی اندر جا ہی نہیں سکتا، کئی صدیوں پرانا لگتا ہے، اندر نہیں ہو سکتا کوئی بھی. چلو جاؤ وہاں سے. تو وہاں ایک نے پیشاب کے تقاضے سے بیٹھ گئے. تو نبی علیہ السلام کی یار صدیق نے کہا یا رسول اللہ میں دیکھ نہ پایا، میں سامنے بیٹھے ہوئے ہیں. تو نبی علیہ السلام نے فرمایا، قرآن نے وہ تذکرہ کیا. قرآن فرماتے ہیں یقول لصاحبہ لا تحزن ان اللہ معنا. صدیق نے اپنے محبوب اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے کہہ دیا یا رسول اللہ سامنے سے بیٹھے ہیں، دیکھ نہ دے ہمیں. تو نبی علیہ السلام نے فرمایا صدیق نہیں دیکھ پائیں گے ہمیں، نہیں دیکھ سکتے ہمیں، کیونکہ اللہ ہمارے سامنے پردہ دیا ہے، کیونکہ اللہ ہمارے ساتھ ہے. اللہ ہمارے ساتھ، فکر نہ کریں. حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اسی 3 دن وہاں غار میں رہے، بھوک اور پیاس برداشت کرتے رہے ہیں. لیکن اسی غار ثور میں حضرت صدیق اکبر رضی اللہ عنہ کی صاحبزادی نبی علیہ السلام کو اور صدیق اکبر رضی اللہ عنہ کو بکری چرانے کے بہانے سے وہاں روٹی پہنچ گئی. وہ نشانات بھی غائب. اور اسی دوران ایک روایت میں آتا ہے کہ حضرت صدیق اکبر رضی اللہ عنہ کو بہت پیاس لگی، بھوک بھی لگی شدت کی. تو صدیق اکبر رضی اللہ عنہ نے عرض کیا یا رسول اللہ مجھے بھوک اور پیاس بہت لگی ہے. حضور نے فرمایا کونے میں جاؤ، انتظامات ہیں آپ کے لیے. حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ جب کونے میں جاتے ہیں تو وہاں بہترین پانی کی ندی ہے، چشمہ ہے اور کھانے کے لیے فروٹ ہے. کھا لیا پی لیا. جب باہر نکلا پھر سے خیال ہوا کہ وہ کیا تھا اور کہاں سے آیا. پھر جا کے دیکھوں، جب واپس گیا ہے وہاں پر تو کچھ بھی نہیں. واپس حضور کی مجلس میں آتے ہیں یا رسول اللہ یہ ماجرا کیا ہے، پہلے گیا تو وہ کھا لیا، واپس آیا میرے ذہن میں آیا کہ کہاں سے آگے دیکھ کے آ جاؤں تو وہاں کچھ بھی موجود نہ تھا. تو حضرت نبی علیہ السلام نے فرمایا صدیق یہ اللہ کریم کی طرف سے تیرے لیے مہمانی تھی، جو تو نے پیا تو نے کھایا، یہ جنت کا پانی، جنت کا چشمہ اور جنت کے فروٹ تھے جو اللہ نے صرف تیرے لیے خاص کی تھی اور کوئی دنیا میں نہیں کھا سکتا. عزیزان محترم، اللہ کریم سے دعا رب العالمین ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. زندگی رہی تو انشاءاللہ پھر یہیں سے ملاقات ہوگی، پھر یہیں سے بیان ہوگا.